محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدنی علما. محترم سامعین کرام، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا لائق و زیبا ہے، جنہوں نے ہم اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا، بھیجا، عدم سے وجود میں لایا. اور تمام نبیوں پر اللہ رب العالمین کی درود و سلام نازل ہو، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم سامعین کرام، 2 جمعوں سے مسلسل ہم لوگ سنتے چلے آ رہے ہیں قیامت کی چھوٹی نشانیاں. محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو بعث بعد الموت، یعنی آخرت میں کیا ہوگا، مرنے کے بعد کیا ہوگا، یہ جو عقیدہ ہے بعث بعد الموت کا جو عقیدہ ہے،
اس عقیدہ پر آدمی کی ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے کہ آدمی اپنے ایمان کو اس پر مضبوطی سے قائم و دائم رکھے، اس عقیدہ جو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کئی جگہوں میں، بہت سارے جگہوں میں مختلف انداز سے، مختلف اسلوب و پیرائے سے بیان کیا ہے، کیونکہ اگر آدمی کو اس بات پر یقین ہو اور مکمل یقین ہو کہ ہم کو ایک دن مر کے اللہ رب العالمین کے سامنے حاضری دینا ہے، ہم ایک دن دنیا چھوڑ کر جائیں گے اور وہاں اللہ رب العالمین کے دربار میں ہمیں حاضری ہوگی، ہم سے حساب و کتاب ہوگا، سوال و جواب ہوگا، اس چیز پر آدمی کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا، آدمی برائی سے، گناہ سے اتنا ہی دور ہوگا۔ آپ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھیں گے، آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے جتنا زور بعث بعد الموت کے عقیدے پر دیا ہے، آخرت پر دیا ہے، اتنا زور اور اتنا بہترین انداز اسلوب سے کوئی اور احکام، کوئی اور چیز نہیں بتائی گئی ہے۔ وجہ یہی ہے آج ہم لوگوں کے ایمان میں ڈھیلائی، ہم لوگوں کی ایمان کی کمزوری صرف اسی بات کی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارا ایمان بعث بعد الموت پر، آخرت پر اس طرح نہیں ہے جس طرح ہمارے صحابہ کرام کا ہوا کرتا تھا، ہمارے سلف کا ہوا کرتا تھا۔ اسی چیز کو دوسرے جملے میں، دوسرے الفاظ میں یہ کہا جائے، غیب پر ایمان، وہ چیزیں جو آدمی نہیں دیکھا ہے، اس چیز پر اگر آدمی کا ایمان اسی طرح ہو جائے جس طرح اللہ کا مطلوب ہے، جس طرح غیب پر اللہ رب العالمین ایمان ہم لوگ کو رکھوانا چاہتا ہے، اس طرح اگر ایمان اگر ہم رکھ لیں تو کسی کے بتائے بغیر ہم خود بخود صحیح راہ پر گامزن ہو جائیں گے۔ آدمی کو اوپر میں کیا ہوگا، مرنے کے بعد کیا ہوگا، ہمیں پوچھ تاچھ ہوگی کہ نہیں ہوگی، اسی چیز میں کہیں نہ کہیں آدمی کی ایمان کمزور ہے، آدمی کی ایمان میں اور یقین میں وہ پختگی نہیں ہے۔ اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے اس صورت میں بتایا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی بات کو شروع کرتا ہے، اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ جب آسمان پھٹ جائے گا مطلب یہ ہے جب قیامت آ جائے گی، قیامت برپا ہو جائے گی۔ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، اور وہ آسمان اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا، اور یہی اس کے لائق ہے۔ یعنی آسمان کو اللہ رب العالمین پھٹنے کا جو حکم دے گا وہ اس حکم کی تعمیل کرے گا۔ اللہ رب العالمین جو ہی آسمان کو پھٹنے کا حکم دے گا وہ پھٹ جائے گا، کیونکہ یہی اس کے لائق ہے۔ ایک مخلوق کی جو پہچان ہے کہ وہ خالق کی اطاعت کرے، خالق کی باتوں کی اس کی بجاوری کرے، اس کے حکم کی بجاوری کرے، اس کے حکم کی عدولی نہ کرے۔ اب دیکھیں آسمان اللہ رب العالمین کے حکم سنتے ہی پھٹ جائے گا، لیکن ہم انسان ہیں کہ اللہ رب العالمین کی احکام، اللہ رب العالمین کے فرامین، اللہ رب العالمین کی بات ہمارے کان ٹکراتی ہے لیکن ہم ہلتے نہیں ہیں، ٹس ٹمس نہیں ہوتے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا، اور یہی اس کے لائق ہے۔ اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، جب زمین پھیلا دی جائے گی اس کا مطلب یہ ہے زمین کے لمبائی اور چوڑائی میں اللہ رب العالمین مزید وسعت کر دے گا، مزید کشادہ کر دے گا۔ ایک مطلب تو یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ زمین پر جو پہاڑ وغیرہ ہیں، جو ٹیلے وغیرہ ہیں، اللہ رب العالمین ان کو ریزہ ریزہ کر کے برابر کر دے گا۔ جب ظاہر سی بات ہے جو پہاڑ کی جو اونچائی ہے وہ چوڑائی میں بدل جائے گی، تو زمین کی چوڑائی بڑھ جائے گی جب زمین پھیلا دی جائے گی۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور زمین اپنے اندر چھپی ہر چیز کو ظاہر کر دے گی اور وہ خالی ہو جائے گی۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ،
زمین اپنے اندر چھپی ہر چیز کو ظاہر کر دے گی اور خالی ہو جائے گی۔ مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کے اندر جتنے مردے دفن ہیں وہ تمام کے تمام زندہ ہو کر باہر آ جائیں گے۔ اسی طرح زمین کے اندر خزانے کی شکل میں جو معدنیات ہیں، چاہے وہ سونے کی شکل میں ہو، چاندی کی شکل میں ہو، ابرق کی شکل میں ہو، لوہے کی شکل میں ہو، جتنے بھی خزانے ہیں وہ تمام کے تمام خزانے اور مردے زمین باہر نکال دے گی۔ وَأَذْنِ رَبِّ وَحُقَّتْ، اور زمین اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گی، یہی اس کے لائق ہے۔ یعنی خالی کرنے کا، زمین کے اندر جو چیز ہے، زمین کو جو خالی کرنے کا حکم دیا جائے گا کہ تم اپنے اندر کی چیز کو باہر کر دو اور خالی کر دو، تو وہ اس حکم کی بجاوری کرے گا۔ یعنی اس کو ٹھوس اردو میں اگر ہم کہیں، یہ کہہ سکتے ہیں یعنی زمین کو القاء اور تخلی کا جو حکم ہوگا وہ اس کے مطابق عمل کرے گا۔ یہاں سے اب یہ 5 چیزیں، آسمان پھٹ جائے گا، زمین پھیلا دی جائے گی اور زمین اپنی تمام چیزوں کو باہر نکال دے گی، یہ تمام واقعہ جب ظہور ہوگا، یہ تمام جب حادثے رونما ہوں گے تو انسان اپنے تمام کیے دھرے کو جان لے گا۔ اسی کو اللہ رب العالمین انسان کو جھنجھوڑ رہا، انسان کو متنبہ کر رہا ہے کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تیری ساری تگودو، تمہاری ساری محنت و کوشش تمہیں تمہارے رب کی طرف لے جا رہی ہے۔ تمہاری ساری تگودو اور محنت و کوشش تمہیں تمہارے رب کی طرف لے جا رہی ہے اور بالآخر تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی جہد و عمل سے بھری پڑی ہے، انسان کی جو زندگی ہے محنتوں اور کوششوں سے بھرا پڑا ہے۔ آدمی دنیا میں جب تک زندہ رہتا ہے دن اور رات کوئی نہ کوئی کام کرتا رہتا ہے، چاہے وہ کام اچھا ہو یا برا ہو، آدمی دنیا میں کوئی نہ کوئی کام کرتا رہتا ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہاری ساری تگودو اور محنت تمہیں تمہارے رب کی طرف لے جائے گی۔ جب تک آدمی زندہ رہتا ہے دنیا میں کوئی نہ کوئی کام کرتا رہتا ہے، چاہے وہ کام اچھا ہو یا برا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ انسان کی ہر سانس اسے موت کے قریب کرتی ہے، یہاں تک ایک دن ایسا آ جاتا ہے کہ انسان مر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے تو تمہاری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ تم ایسا عمل کرو جس عمل سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہو، جس سے تم اللہ کی ناراضگی سے بچ سکو۔ ایسا عمل کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کو روز ہلاک ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین انسان کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرما رہا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا۔ ایسے وقت میں کامیاب کون ہوگا کہ جس کے داہنے ہاتھ میں اس کا نام اعمال دیا جائے گا، جس کے داہنے ہاتھ میں اس کے نام اعمال دیا جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اس کا حساب آسان ہوگا، یعنی اس سے آسانی کے ساتھ حساب و کتاب لیا جائے گا۔ آسان حساب کیا ہے؟ آسان حساب یہ ہے کہ مومن کے سامنے مومن کے نام اعمال کو پیش کر دیا جائے گا، پھر اس کی غلطیاں بھی اس کے سامنے لا کر رکھ دی جائیں گی، پھر اللہ رب العالمین اپنی رحم و کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے مومن کی غلطیوں کو معاف فرما دے گا۔ حضرت ایسا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا، جس کا حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول اللہ مجھے آپ پر قربان کرے، کیا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جس کے داہنے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا ان کا حساب آسان ہوگا؟ حضرت عائشہ کا مطلب یہ ہے کہ مومن کا بھی حساب ہوگا لیکن وہ ہلاکت سے دوچار نہیں ہوگا۔
تو اللہ کے نبی نے اس کی وضاحت فرمائی کہ یہ تو ایک پیشی ہے، مومن اللہ رب العالمین کے سامنے ایک پیش ہوگا، یہ تو پیشی ہے، یعنی مومن کے ساتھ معاملہ حساب و کتاب کا نہیں ہوگا، صرف ایک سرسری سے پیشی ہوگی، صرف ایک سرسری سے پیشی ہوگی۔ اگر مناقشہ ہوا، پوچھ گچھ ہوئی تو مارا گیا۔ مومن پر اللہ رب العالمین نے خاص فضل و کرم ہوگا کہ ایک سرسری پیشی ہوگی، اس سے اتنا پوچھ تاچھ نہیں کیا جائے گا۔ اگر جس سے گہرائی میں آ کر کے چھوٹے چھوٹے چیزوں کو پوچھ تاچھ اگر ہو گئی تو وہ ہلاک ہو گیا۔ وہ اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ جب حساب کتاب ہو جائے گا تو مومن اپنے اہل و عیال کی طرف خوشی خوشی لوٹے گا، اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹے گا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے اس کے گھر والوں میں سے، اس کے خاندان والوں میں سے جو جنتی ہوں گے ان کی طرف مومن چلا جائے گا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ دوسرا مطلب یہ ہے یا جنتیوں کو جو حور عین ملیں گی، وہاں پہ جو حور عین ملیں گی، یا جنتیوں کی خدمت جو بچے ہوں گے ان کی طرف وہ لوٹ جائیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس کا نام اعمال اس کے پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا۔ نام اعمال دینے کے تین طریقے ہیں، ایک دائنے ہاتھ میں، ایک بائیں ہاتھ میں، ایک پیٹھ پیچھے سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس کا نام اعمال اس کے پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو موت کو پکارے گا، وہ چیخے گا، چلائے گا کہ ہائے میں برباد ہو گیا، میں لٹ گیا، میں ہلاک ہو گیا۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور اس کو بھڑکتی ہوئی جہنم میں ڈال دے گا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اس لیے کہ یہ آدمی بعث بعد الموت پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ یہ جو جہنم میں جا رہا ہے اس لیے کہ یہ اپنے دنیا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ مگن تھا، اپنی خواہشات کی پیروی کرتا تھا، اور بعث بعد الموت کے جو عقیدہ ہے، آخرت پر جو عقیدہ، اس پر اس کو یقین نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دنیا میں مگن تھا اور وہ وابلہ کرے گا خوشی۔ ان تمام آیتوں میں اللہ رب العالمین قیامت کی ہولناکی اور اس کی شدت ناکی اور خطرناکی کو بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس آدمی کو یہ پسند ہو کہ وہ قیامت کو اسی طرح دیکھنا چاہے جس طرح آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اذا الشمس کوورت، اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت کا مطالعہ کرے، توجہ سے پڑھے، غور سے پڑھے۔ جب وہ اس کو پڑھے گا، ان تمام صورتوں کے ترجمہ کو، اس کے تفسیر کو پڑھے گا، جسے معلوم ہو جائے گا کہ قیامت کیسے برپا ہوگی۔ قیامت کی چھوٹی نشانیوں کے تعلق سے کچھ نشانیاں ہم اور آپ سن چکے تھے۔ جو نشانی نہیں سنے تھے ان میں سے ایک نشانی ہے بیت المقدس فتح ہو جائے گا۔ قرب قیامت بیت المقدس فتح ہو جائے گا، جس کو ہم اور آپ کہتے ہیں بیت المقدس، جو فلسطین میں ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اللہ کے نبی نے فرمایا اعدد ستا بین یدی الساعۃ موتی ثم فتح بیت المقدس، قیامت سے پہلے 6 علامتوں کو، 6 نشانیوں کو شمار کر لو۔ ان میں سے ایک نشانی یہ ہے ثم موتی، میری موت، یعنی میرا نبی بن کر آنا اور چلے جانا قیامت کی چھوٹی نشانی میں سے ایک نشانی ہے۔ دوسری کیا ہے؟ ثم فتح بیت المقدس، بیت المقدس فتح ہوگا، مسلمان اس کو جیت لیں گے۔ بیت المقدس کہاں ہے؟ بیت المقدس فلسطین کا ایک شہر ہے اور وہاں کے دارالحکومت ہے۔ بیت المقدس یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں، ان تینوں قوموں کے نزدیک پاکیزہ اور مقدس ہے۔ اور بیت المقدس یعنی
فلسطین میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک تعمیر کردہ معبد ہے جو بنی اسرائیل کے جتنے بھی انبیاء ان تمام کا قبلہ ہے۔ بیت المقدس کی فتح کی پیشین گوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت پوری ہوئی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی تھی کہ بیت المقدس فتح ہو جائے گا، تو یہ پیشین گوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پوری ہو گئی، یعنی 18 ہجری میں مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کر لیا اور اسے یہود و نصارہ سے آزاد کرا لیا۔ لیکن پھر بعد میں 1099 عیسوی میں دوبارہ عیسائیوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد 1187 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ اس پر قبضہ کر لیا، یعنی اسے جیت لیا۔ اس وقت فی الحال ابھی پھر سے یہ قبضے میں آ گیا یہودیوں کے، عیسائیوں کے۔ اسی طرح قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ طاعون کی وبا پھیلے گی، طاعون کی بیماری پھیلے گی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث کا حضرت عوف بن مالک ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا اعد ستا بین یدی الساعة موتی ثم فتح بیت المقدس ثم یاخذ موتان، کہ قیامت سے پہلے 6 علامتیں شمار کر لو، ان میں سے ایک میری موت ہے، پھر بیت المقدس کی فتح ہے، پھر تم میں سے ایک وبا شدت کے ساتھ پھیل جائے گی جسے بکریوں میں پھیلا کرتا ہے۔ ثم یاخذ موتان فیکم کقیاس الغنم، پھر تمہارے درمیان ایک وبا شدت کے ساتھ، سختی کے ساتھ پھیل جائے گی جسے بکریوں میں پھیلا کرتا ہے۔ یہ وبا ہمارے درمیان پچھلے سال سے پھیل چکی ہے اور اس بیماری کا ہم لوگ شکار ہیں، جسے ہم لوگ کووڈ-19 کے نام سے جانتے ہیں۔ طاعون کی بیماری کیا ہے؟ طاعون ایک متعدد بیماری ہے، یعنی چھوت چھات کی بیماری ہے، لگ جانے والی بیماری ہے، اور یہ بیماری اتنا خطرناک ہے اگر اس کے علاج میں اگر آدمی سستی کرے گا، جلدی سے علاج نہیں کروائے گا، تو 60 سے 90% لوگ مر سکتے ہیں اس بیماری سے۔ اس بیماری کا جو ذکر حدیث میں آیا ہے، اس بارے میں ایک امام ہے حافظ ابن حجر، وہ فرماتے ہیں کہ یہ بیماری طاعون امواس میں پھیل چکی تھی۔ فرماتے ہیں کہ ان هذه الآیت ظہرت فی طاعون امواس، کہ یہ وبا، یہ بیماری طاعون امواس میں پھیل چکی تھی۔ طاعون امواس 18 ہجری میں پھیلی تھی، جس میں بہت سارے صحابہ کرام موت کے گھاٹ اتر گئے تھے، صحابہ کرام مر گئے تھے۔ انہی میں سے ایک صحابی جس کا لقب امین الامت ہے، یعنی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی بیماری کے شکار ہو گئے۔ جو سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کو پتا ہوگا کہ حضرت ابو عبیدہ کون تھے۔ اس امت کے رازدان، امین الامت، اس امت کے امین تھے، امین کا خطاب دیا گیا اسے۔ تو وہ صحابی اسی بیماری میں شکار ہوئے اور مر گئے۔ اسی طرح قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں ایک نشانی ہے، حجاز کے زمین سے آگ کا ظہور ہوگا۔ حجاز کی زمین سے آگ نکلے گی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من ارض الحجاز حتى تضيء اعناق الابل ببصرى، کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ حجاز کے زمین سے آگ نکلے گی، اور وہ آگ بصرہ شہر میں اونٹوں کی گردنیں روشن کر دیں گی۔ حجاز سعودی عرب کا ایک علاقہ ہے۔ اللہ کے نبی فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ حجاز کی زمین سے آگ نکلے گی اور وہ آگ بصرہ شہر میں اونٹوں کی گردنیں روشن کر دیں گی۔ اس آگ کے بارے میں جو حدیث میں جو آگ کی ذکر ہے، اس آگ کے بارے میں امام نووی 6 کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی۔ مسلم شریف کی جو گائیڈ جو لکھے ہیں، اس کی شرح کیے ہیں، وہ فرماتے ہیں امام مسلم یہ کتاب ہے،
اس کتاب کی جو شرح کی ہے اس کا نام ہے امام نووی. امام نووی فرماتے ہیں اس آگ کے تعلق سے کہ یہ آگ 654 ہجری میں مدینہ کے پوروی جانب, مدینہ کے مشرقی جانب حرہ کے پیچھے سے نکل چکی ہے. اسی طرح اسی آگ کے تعلق سے ایک حافظ, ایک امام اور ہیں, حافظ ابن کثیر. آپ لوگوں نے سنا ہوگا تفسیر ابن کثیر. تفسیر ابن کثیر کے جو لیکھک ہیں حافظ ابن کثیر, وہ فرماتے ہیں اس آگ کے تعلق سے اپنے استاد شہاب الدین ابو شامہ کے حوالے سے کہ یہ آگ 5 جمادی الاخرہ 654 ہجری بروز جمعہ کو مدینہ کے ایک وادی میں آگ روشن ہوئی تھی, جس آگ میں لوگ رات سفر کر لیتے تھے, اور یہ آگ مسلسل 1 مہینہ تک روشن رہی تھی. یہ تمام کی تمام قیامت کی چھوٹی نشانیاں ہیں جو کہ ظاہر ہو چکی ہیں. اسی طرح قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے فتنوں کا ظہور ہوگا. فتنے ظاہر ہوں گے. فتنے کا معنی آزمائش, مصیبت نہیں ہوتا ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان فتنوں کے آنے سے پہلے جلدی جلدی اعمال صالحہ کر لو جن میں اندھیری رات کے مانند, اندھیری رات کی طرح فتنے نازل ہوں گے. ایسے وقت میں کوئی آدمی صبح کو مومن ہوگا جو شام کو کافر ہو جائے گا, اور شام کو مومن ہوگا جو صبح کافر ہو جائے گا. مطلب یہ ہے کہ لوگ اپنے دین, اپنے ایمان کو دنیا کے معمولی سامان کے بدلے بیچ دیں گے. یبیع دینہ بعرض من الدنیا, کہ لوگ اپنے ایمان کو دنیا کے معمولی سامان کے بدلے بیچ دیں گے. اس بات کا اگر آپ کو منہ بولتا ثبوت چاہیے تو آپ علاقے کا, سماج و معاشرے کا, بازار و ہاٹ کا جائزہ لے لیں. آپ تھوڑی تھوڑی سامان کو بیچنے کے لیے آدمی جھوٹی قسم کھا لیتا ہے, وعدہ خلافی عام ہے, جھوٹ کا چلن عام ہے. کتنی ساری بیماریاں ہیں, کمزوریاں ہیں کہ آدمی اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے, اپنے دین دھرم کا سودا کر دیتا ہے دنیا کے معمولی فائدے کے لیے, حقیر فائدے کے لیے. ایسا عام ہے کہ نہیں ہو, ایسا ہو رہا کہ نہیں ہو رہا کہ لوگ اپنے دین کو دنیا کے سامان کے بدلے بیچ دے گا. اسی طرح ایک صحابی حضرت اسامہ ہے, وہ فرماتے ہیں اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اتم من طعام المدینہ فقال هل ترون ما ارى قالوا لا قال فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر. فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی مدینہ کے محلات میں سے ایک محل پہ چڑھے, مدینہ کے ٹیلوں میں سے ٹیلے پہ چڑھے, اور فرمایا صحابہ کرام سے فقال هل ترون ما ارى, کیا تم لوگ وہ چیز دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح فتنوں کو نازل ہوتے دیکھ رہا ہوں. اللہ کے نبی نے تشبیہ دی, تشبیہ, بارش کے قطرے جیسے نازل ہوتے ہیں ویسے تمہارے گھروں میں فتنے نازل ہو رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کیوں کہا بارش کے قطرے کی طرح؟ جیسے بارش کی بوند, بارش کا قطرہ, ایک قطرے کے بعد ایک قطرہ, ایک قطرے کے بعد ایک قطرہ, ایک قطرے, جس طرح اس میں تواتر ہوتا ہے, اس میں تسلسل ہوتا ہے, اسی طرح آدمی ایک فتنے سے ابھرے گا نہیں, ایک فتنہ آ جائے گا. ایک فتنے سے آدمی سنبھلے گا نہیں, ایک فتنہ آ جائے گا. فتنہ کے معنی آزمائش. آج کل آپ دیکھ لیں آدمی جو جھوٹ سچ کر رہا ہے, سچ کو غلط میں, غلط کو سچ میں ملا رہا ہے, کس لیے؟ اپنے گھر کو چلانے کے لیے, بال بچے کے پرورش کے لیے. ایک فتنہ ہے کہ نہیں فتنہ ہے؟ مال کا فتنہ, شہوات کا فتنہ, جائیداد کا فتنہ, کتنے فتنے ہیں. موبائل کا فتنہ, میڈیا کا فتنہ. آدمی چاہتا کہ میں یہ کام نہ کروں,
اس بلا سے میں بچوں، لیکن آدمی چاہتے بھی نہیں بچ پاتا ہے۔ ایسے ایسے آلہ کار، ایسی ایسی مشینیں آ گئی ہیں کہ آدمی برائی سے بچنا چاہتا ہے لیکن بچ نہیں پاتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ تمام فتنے ہیں، یہ سب فتنوں کا دور ہے یہ۔ اسی طرح حضرت ابو فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا یتقارب الزمان وینقص العمل ویلقى الشح وتظہر الفتن، زمانہ قریب ہو جائے گا، یتقارب الزمان، زمانہ قریب ہو جائے گا، وینقص العمل، اور عمل بھی کم ہو جائے گا۔ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ زمانہ بھی قریب ہو رہا، آدمی اتنا کام کرتا ہے، اتنا مشغول رہتا ہے، پھر بھی کہتا ہے کام ہوا نہیں، کام ادھورا رہ گیا۔ زمانہ قریب ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ وینقص العمل، لوگ نیک کام میں رغبت نہیں لے رہے ہیں، نیک کام سے دور ہیں۔ اتنے بیانات، اتنی تقاریر، اتنے اچھے سے اچھے انداز آدمی گھول کو پیا دیا جائے، پھر بھی آدمی تمس نہیں ہوتا۔ وینقص العمل، عمل کم ہو جائے گا۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اس کا منہ بولتا ہے کہ ثبوت چاہیے تو سماج و معاشرے کا مشاہدہ کر لیں، جائزہ لے لیں، کتنے مسلم قوم کے جو نوجوان ہیں دور ہے مسجد سے، اور وتظہر الفتن، فتنے ظاہر ہوں گے۔ ہو رہا کہ نہیں؟ فتنے ظاہر ہوں گے۔ اس کسی نے مسجد نبوی کے ایک امام ہیں عبد المحسن الہٰ، کسی نے اس سے سوال کیا، شیخ کہ حدیث میں جو ذکر ہے کہ اندھیری رات کے مانند فتنے نازل ہوں گے، اور ایسے وقت میں آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا، کیا جس دور سے ہم گزر رہے ہیں کیا یہ وہی دور ہے؟ تو شیخ نے کہا اس بات کا صحیح علم اللہ کے پاس ہے، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ اس زمانے میں بہت سارے فتنے ظاہر ہو چکے ہیں، اور یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ لوگ اپنے دین سے منہ موڑ چکے ہیں۔ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں لیکن دینی احکام سے دور ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں کے مقدر میں ذلت رسوائی بھر گئی ہے۔ اور اللہ کریم نے فرمایا تھا کہ میرا رزق میرے نیزے کے علی کے نیچے ہے، جو کوئی بھی میرے حکم کی مخالفت کرے گا ذلت رسوائی اس کا مقدر بن جائے گی۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی مخالفت ہم لوگ کر رہے ہیں، جانے انجانے کر رہے ہیں، ذلت رسوائی ہمارا مقدر بن چکا ہے۔ ذلت رسوائی ہم پر کیوں آئی، مصیبتیں ہم پر کیوں آئیں، ہم وجہ نہیں دیکھتے ہیں، ریزن نہیں دیکھتے ہیں، صرف ہم دل بلاتے ہیں ہمارے پر یہ مصیبت کیوں آ گئی، ہم پر یہ کیوں ہو گیا۔ ارے یہ کیوں ہو گیا وجہ دیکھو، اپنے آپ کو جھانکو، اپنے عمل کا جائزہ لو، اپنا محاسبہ کرو کہ ہمارے اندر کہاں کمی ہے، کہاں گڑبڑی ہے، کہاں پہ کھوٹ ہے، ہمارا معاملہ کیسا ہے، ہمارا لین دین کیسا ہے، ہمارا رہن سہن کیسا ہے، ہم کیسے زندگی گزارتے ہیں۔ ان تمام چیز کو دیکھو، پرکھو، صحابہ کرام کو زندگی پڑھو، پھر اپنے دیکھو کہ وہ کیسے تھے، ہم کیسے ہیں۔ باتیں بہت ساری ہیں، آخر میں دعا کے واری رہا ہم تمام مسلمانوں کو اپنی ایمانی حالت کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائی، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما،
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أولى وجل أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول